میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران کتے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک قطار سی موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہوا میں برف کی گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دودیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کو برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہگیروں پر چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے، اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے، ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اس لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا۔ خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان ہی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی بمشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔ بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا، لیکن پھر اچانک کامران کے گھریلو حالات نے پلٹا کھایا۔ ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر میں کامران اکیلا رہ گیا کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنے گھر سدھار چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخرکار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی کچھی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا تھا، اور اب اس کی گزر بسر مناسب انداز سے ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ مکمل اسی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ دراصل اسے لندن ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ شاید ہم دونوں کے اندر ایک بے حد قدیم روح بستی تھی، کیونکہ قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا ہی خاصہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی چیختے چنگارتے شہر اچھے نہیں لگے، گرم، حبس زدہ اور بے چین، جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے۔ مجھے سرد اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ سے متاثر کرتے تھے۔ خاموش اور پرسکون انسان کا ہر غم، ہر دکھ اپنے اندر سمیٹ لینے والے شہر لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔